السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کی جماعتیں لانگ مارچ اسلام آباد لے کر آنے کے بعد جو دھرنا دیں گی وہ اعلان کیا گیا ہے فیض آباد کا۔ آج کی ویڈیو میں فیض آباد کے حوالے سے بتاؤں گا۔ بہت پہلے خادم رضوی صاحب جب دھرنا دیتے تھے تو ان دنوں میں نے ایک ویڈیو میں اس کا حال احوال کچھ شیئر کیا تھا کہ فیض آباد دھرنے کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے۔ جو پولیس اہلکاروں نے، اسلام آباد کی پولیس کے جو اہلکار ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ فیض آباد کا دھرنا پولیس کے لیے، انتظامیہ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا ٹف ہوتا ہے۔ حکومت کو اگر ٹف ٹائم کوئی دیتا تھا دھرنا، تو مولانا کے آزادی مارچ تو وہ پرامن آزادی مارچ تھا۔ اسلام آباد میں لاکھوں لوگ تھے، اس کے باوجود پرامن تھا، اس لیے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں تھا اس میں دھرنے کا۔ اور عمران خان اور قادری کا دھرنا بھی چلیں وہ ٹف ٹائم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے گیٹ پر آ کر بیٹھ گئے تھے، پی ٹی وی پر حملے کر رہے تھے۔ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، وہاں پر چڈیاں لٹکائی ہوئی تھیں، سکھا رہے تھے، جنگلے توڑ دیے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے۔ تو اب یہ وہ الگ معاملہ ہے، پی ٹی آئی کا 2014 کا دھرنا۔ لیکن باہر جو پارلیمنٹ سے دور جو دھرنے ہیں اسلام آباد میں، طاہر القادری نے دھرنا اس سے پہلے بھی دیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں اسلام آباد میں، وہ بھی اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ پارلیمنٹ سے دور تھا، ڈی چوک سے باہر تھا، جناح ایوینیو پر تھا بلو ایریا کے ساتھ۔ اب مولانا کا دھرنا کشمیر ہائی وے پر تھا۔ اب انہوں نے فیض آباد میں دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فوائد کیا ہیں، کون فائدے میں ہوگا، کون فائدے میں نہیں ہوگا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، فیض آباد دھرنے کی بات کر رہا ہوں۔ فیض آباد میں ٹف ٹائم، یہ آخری دھرنا جو تھا خادم رضوی صاحب کا، اس میں واپس آ رہا تھا اپنی کوریج کر کے، تو کہیں سگنل پر پولیس اہلکار جو ہے ان کے ساتھ ڈھال شال وہ سارا پورا سسٹم تھا، موٹر سائیکل پر آ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا، تو میں نے کہا تھکے ہوئے ہوں گے، تو وہ بیچارہ شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی جو ٹف میں ٹف دھرنا ہے نا، وہ خادم رضوی صاحب کا ہوتا ہے اور فیض آباد کا ہوتا ہے۔ فیض آباد میں کوئی بھی دھرنا ہمارے لیے، انتظامیہ کے لیے، حکومت کے لیے بہت مشکل دھرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں پہ آبادی ہے، گنجان آباد علاقہ ہے فیض آباد کا۔ فیض آباد میں بس ٹرمینلز ہیں، بس اڈے ہیں بسوں کے، پورے ملک کے لیے، کراچی کے لیے، مختلف شہروں کے لیے بسز نکلتی ہیں، مسافر آ جا رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے بس اڈے کھلے ہوتے ہیں، دکانیں، مارکیٹس یہ کھلے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک تو جو دھرنے کے شرکاء ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے کی اشیاء مل جاتی ہیں، ہوٹل کھلے مل جاتے ہیں، واش رومز بھی مل جاتے ہیں ایون بس اڈوں کے۔ اور اس کے علاوہ کسی نے پانی کی بوتل لینی ہے، کسی نے پیپسی کی بوتل لینی ہے، کسی نے چپس لینی ہے، کسی نے کھانا کھانا ہے ہوٹل پہ، تو یہ ساری جو روزمرہ کی جو ضروریات زندگی جو چیزیں ہیں زندگی کی، وہ سب فراہم ہو جاتی ہیں۔ سنسان علاقہ نہیں ہے، وہاں پہ لوگ بڑا پرسکون ہوتے ہیں۔ یعنی کہیں اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جس طرح دھرنا ہوا تھا 2014 کا عمران خان کا، تو وہاں پہ تو پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے ریڈی والے تو چلے جائیں گے چیزیں لے کر، لیکن باقی چیزیں تو ہر چیز تو نہیں ملے گی وہاں پر، تو اس کے لیے باہر آنا پڑے گا، شہر آنا پڑے گا، بازار جانا پڑے گا، مارکیٹ جانا پڑے گا۔ تو مارکیٹ جب جو لوگ ٹولیوں میں جاتے ہیں، 4 5 5 2 بندے، تو حکومت چاہے تو ان کو پکڑ کے تھانوں میں بند کر دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کے دور میں، پی ٹی آئی کے دھرنے میں یہ کرتی تھی حکومت کہ بہت ساروں کو باہر سے ہی اٹھا لیتی تھی۔ وہ مارکیٹ گئے ہیں کوئی چیزیں لینے، کھانا کھانے، تو ان کو ادھر سے ہی اٹھا لیا۔ تو حکومت جب بھی چاہے تو اس طرح واردات کر سکتی ہے، لیکن فیض آباد کے علاقے میں ایسی واردات نہیں ہو سکتی، وہ اس لیے بہت مشکل ہوگا۔
وہ ہو تو سکتی ہے ہونے کے لیے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے حکومت کے لیے وہ، اس لیے کیونکہ گنجان آباد علاقہ ہے، دکانیں، مارکیٹس، گھر، رہائشی علاقہ، گلیاں، تو لوگ ایک تو ان میں نکل جاتے ہیں، اور ہر بندے نے جھنڈا تو نہیں اٹھایا ہوتا، اور یہ کیسے پتہ چلے گا پولیس اہلکار کو کہ یہ دھرنے کے شرکاء ہیں، یہ جو ایک بندہ کھڑا ہے یا دو بندے کھڑے ہیں یہ دھرنے میں آئے ہیں، یا یہ کوئی مسافر ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، تو یہ پولیس کے لیے بھی ایک امتحان ہوتا ہے، تو مسافروں کو تو نہیں پولیس مار پیٹ شروع کر دے گی۔ تو ایک تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سہولیات مل جاتی ہیں، ہر چیز کھانے پینے کی مل جاتی ہے، واش رومز تک استعمال کے لیے مل جاتے ہیں، اور دوسرا لوگوں کی شناخت کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کس کس کو پکڑے گی، مسافروں کو تو نہیں مارے گی نا، تو حکومت کے لیے، پولیس کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ تیسرا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں حکومت منتشر کرنا چاہتی ہے دھرنے کے شرکاء کو، حکومت اب فیصلہ کر چکی ہے فرض کریں، تو اب گنجان آباد علاقہ ہے، فیملیز رہ رہی ہیں، آبادی ہے، گھر ہیں، رہائشی علاقے ہیں، یہ فیض آباد کے پورا علاقہ جو ہے ارد گرد رہائشی علاقے ہیں، تو وہاں پہ حکومت شیلنگ کیسے کرے گی؟ حالانکہ خادم رضوی صاحب کے دھرنوں پر شیلنگ کرتی رہی ہے حکومت، لیکن وہ شیلنگ کے نقصانات یہ ہوتے تھے کہ یہ شیلنگ فیض آباد کے علاقے کو تو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی، رہائشی علاقے کو بھی، گھروں کے لوگ گھروں میں پریشان ہوتے تھے، بچے، خواتین، بوڑھے، بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی اس سے۔ حکومت ظاہر مجبور ہوتی ہے، پھر کرنا پڑتا ہے، جو بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، کسی کی بھی ہو، لیکن حکومت آخر تو جب مذاکرات وغیرہ ناکام ہوتے ہیں تو حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے، شیلنگ کا، لاٹھی چارج کا، ربڑ کی گولیوں کا، یہ استعمال کرتی رہی ہے۔ تو یہ فیض آباد کے علاقے کو تو لپیٹ میں لے لیتی تھی، جو فیض آباد سے دور دراز کے علاقے ہیں، چک شہزاد والی سائڈ پہ، مرگلہ ٹاؤن میں، خود مرگلہ ٹاؤن میں ایک دفعہ موجود تھا، شیلنگ ہو رہی تھی فیض آباد میں، تو وہاں پہ بھی لوگ اس کے اثرات جو ہیں شیلنگ کے پہنچ رہے تھے، تو وہاں پہ بھی دم گھٹ رہا تھا، فیملیز پریشان ہو رہی تھیں، تو یہ علاقے دور نہیں ہیں، تو شیلنگ اتنی ہوتی ہے۔ ابھی جو شیلنگ ہوئی تھی سرکاری ملازمین پہ، وہ تو بالکل آسمان میں جس طرح گھنے بادل نظر آ رہے تھے، اس طرح شیلنگ نہیں لگ رہی تھی، بادل لگ رہے تھے، گھنے بادل جو ہیں خلا میں، آسمان میں۔ تو اتنی شیلنگ جب ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں، کئی 2-2 کلومیٹر تک، 3-3 کلومیٹر تک جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی حکومت کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کہ بھئی لوگ، رہائشی لوگ پریشان ہوتے ہیں، مسافر پریشان ہوتے ہیں، جو بس اڈوں پر آ جا رہے ہوتے ہیں، تو دکاندار پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو پورا ایک نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھا جو حکومت کو ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ بھئی فیض آباد ہے سنگم راولپنڈی اور اسلام آباد کا، یعنی یہ ملاتا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کو، فیض آباد کا انٹرچینج سمجھیں، فیض آباد کے بعد اسلام آباد شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب فیض آباد میں دھرنا ہوگا تو فیض آباد بند ہوگا، تو سمجھ لیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈسکنیکٹڈ، دوسرے تو چلیں راستے ہیں لیکن وہ اس طرح عام شاہراہ نہیں ہے جس طرح فیض آباد کا ہے۔ مین جو ہے وہ فیض آباد کی ہے، انٹری جو ہے اسلام آباد میں، راولپنڈی سے جب آئیں گے، ملک کے دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو فیض آباد کے بعد اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، تو سپر ہائی وے بھی یہی ہے، جی ٹی روڈ بھی یہاں سے گزر رہا ہے، تو یہ جب فیض آباد بند ہوگا تو راولپنڈی، اسلام آباد بھی بند ہوگا، سمجھ لیں، تو یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ فیض آباد، یہ پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ چیزیں سوچی ہیں، نہیں سوچی مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن میں نے 1-2 پروگرام کیے تھے پہلے خادم رضوی کے دھرنے کے دنوں میں، لیکن ابھی جو دھرنا فیض آباد کا جو بظاہر اناؤنس کیا گیا ہے، وہ مقصد تھا، میاں نواز شریف نے گزشتہ روز پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہا تھا کہ بھئی ہم نے تحریک چلائی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹو تیار کیا ہے، یہاں تک پہنچے ہیں،
اور ان کو پیچھے یا نیوٹرل ہونے پر مجبور کر دیا ہے، تو اب دوبارہ اگر انوالومنٹ ہوتی ہے اور یا ہونا شروع ہو گئی ہے، جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جو نظر بھی آ رہا ہے کہ بھائی خطرہ ہے، ابھی پھر سے اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے، تو یہ پھر ہم راولپنڈی کیوں نہ دھرنا دیں جی ایچ کیو کے باہر. یعنی جی ایچ کیو کا نام لیا نہیں لیا مجھے نہیں پتا، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری اناؤنس کر چکے تھے پہلے کہ ہم راولپنڈی جی ایچ کیو کے باہر دھرنا دیں گے. تو راولپنڈی کا جب ذکر آئے گا اپوزیشن کی طرف سے دھرنے کا، تو ظاہر انڈرسٹوڈ بات ہے کہاں دھرنا دینا چاہ رہے ہیں. تو جب راولپنڈی کا میاں صاحب نے تجویز دی اور زور دیا، تو پھر اس کی وجہ سے فیض آباد کا مقام مخصوص کیا گیا، فیض آباد کا تعین کیا گیا کہ بھائی فیض آباد میں اگر دھرنا ہوتا ہے تو یہ بھی راولپنڈی ہی ہے، کیونکہ فیض آباد راولپنڈی میں آتا ہے. تو فیض آباد میں دھرنا سمجھ لیں کہ راولپنڈی میں دھرنا ہے، اور اس میں یہ دونوں شہروں میں دھرنا ہو جائے گا. راولپنڈی بھی کور ہو جائے گا، وہ بھی ریکارڈ پہ رہے گا کہ راولپنڈی میں دھرنا ہے اور اسلام آباد میں دھرنا ہے. یعنی ایک تیر سے دو نشانے جو ہیں، راولپنڈی بھی اور اسلام آباد بھی. تو میاں صاحب کی تجویز پر فیض آباد دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پارلیمنٹ تو اپوزیشن کی جماعتیں آنے کے حق میں بھی نہیں ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر فی الحال کہ پارلیمنٹ کے باہر آ کر وہی کام کریں جو پی ٹی آئی نے 2014 میں کیا تھا. اور پی ٹی آئی کی ہم نے سب جماعتوں نے مخالفت کی تھی، تنقید کی تھی کہ بھائی پارلیمنٹ کی حرمت کا اور سپریم کورٹ، پارلیمنٹ جو مقدس عمارتیں ہیں ہماری، تو ان کی حرمت کا تو خیال رکھا جائے، ان کی وقار اور عزت کا خیال رکھا جائے. تو پی ٹی آئی پر ہم تنقید کرتے تھے. تو اگر ہم لاکھوں لوگ لے کر آئیں گے تو پھر لاکھوں لوگ ظاہر منظم تو رکھنے کی کوشش کریں گی ساری جماعتیں. مولانا کے آزادی مارچ میں بھی لاکھوں لوگ تھے، کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹا تھا. تو کوشش تو اپوزیشن یہی کرے گی کہ نظم و ضبط کے ساتھ اپنے کارکنوں کو رکھے، لیکن اس کے باوجود ریڈ زون ہے، وہاں پہ حساس عمارتیں ہیں، تو تھوڑا سا احتیاط یقیناً یہ بھی کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں بھی. تو اور اس کے علاوہ فیض آباد کا یہ آئیڈیا جو کھانے پینے کی اشیاء یا جو ایکسیس ہے فیض آباد میں، یہ ہو سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں ہو. لیکن جو میں نے پولیس اہلکار نے جو مجھے بتایا تھا کہ فیض آباد میں دھرنا دینے والے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ فائدے میں ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں جب دھرنا ہوا تھا خاتم رضوی صاحب کا، تو اس وقت باوردی لوگوں نے پیسے بانٹے تھے، تب جا کے وہ اٹھے تھے. تو ان کو پیار محبت سے جا کے اٹھایا تھا. اور اس کے بعد جو ابھی جو دھرنا ہے دیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، تو اتنی شیلنگ کی گئی تھی اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال، لاٹھی چارج، بہت پرتشدد کارروائی جو ہے حکومت کی جانب سے کی گئی تھی. تب جا کے دھرنا تب بھی ختم نہیں ہوا تھا، ایگریمنٹ کرنا پڑا تھا حکومت کو، ایگریمنٹ کر کے حکومت نے پھر حکومت کی جان چھوٹی تھی. تو یہ فیض آباد کا دھرنا اس دفعہ پی ڈی ایم فیض آباد میں دھرنا دینے آ رہا ہے، فیصلہ یہ کیا گیا ہے. اور فیض آباد کا دھرنا مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے گا. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.